Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. जो हमारे सब बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं 80% से ज़्यादा साइंस पूरे हो गए हैं, 80% से ज़्यादा अलामात पूरी हो चुकी हैं। लेकिन दो तरह की अलामात हैं, दो तरह की, मेजर साइंस एंड माइनर साइंस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। यानी हतमी अलामात मिनल महतूम, अरबी में कहा है इमाम मासूम ने, मिनल महतूम, हतमी तौर पे ऐसा होगा। और कुछ का यानी ये ज़ुहूर से 6 महीने पहले की अलामात, वो हतमी अलामात हैं। और कुछ हैं कि ज़ुहूर से पहले ये हो जाएगा, कब इमाम ने नहीं बताया। तो 80% से ज़्यादा अलामात पूरी हो चुकी हैं। एक सिर्फ हदीस है छठे इमाम इस्लाम से जिसमें इमाम ने फरमाया कि रसूल खुदा ने कहा 50 निशानियां हैं इमाम महदी के ज़ुहूर की। मर्द औरतों का लिबास पहनेंगे, औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी, दुनिया में औरतों की हुकूमतें ज़्यादा होंगी, लोगों का किबला काबा उनके बीवियां होंगी, और उनका दीन डॉलर्स या पाउंड्स कह लें, लेकिन इमाम ने फरमाया सोना चांदी होंगे, यानी दौलत होगी, दिरहम और दिनार होंगे। दुनिया के अंदर मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील होंगे, सर्दियों में गर्मियाँ होंगी, गर्मियों में सर्दियाँ होंगी, जिसे क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं लोग। यानी इमाम ने एक ही हदीस के अंदर 50 अलामात बताई हैं और वो तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो इमाम जो आइम्मा ने निशानियाँ बताई हैं वो ज़्यादातर पूरी हो गई, लेकिन मिनल महतूम हतमी अलामात 5 या 6 गिनवाई हैं मासूमीन ने, 5 या 6 हतमी अलामात हैं। कौन कौन सी हैं जल्दी से गिनवा देता हूँ। दज्जाल का आना हतमी अलामात में से है। ज़ुहूर से 6 महीने पहले रजब से लेके, इमाम का ज़ुहूर कब होगा? रोज़े आशूर 10 मुहर्रम को इमाम का ज़ुहूर होगा। और रजब से इमाम ने निशानियाँ बताई हैं। रजब के महीने में 3 क़याम होंगे। सब लोग इसको सुनना चाह रहे हैं, मैं ये इसको 3 क़याम होंगे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक ही महीने में, एक ही साल, एक ही दिन 3 लोग आएंगे। एक आएगा वादी याबिस, दमिश्क के बाहर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से क़याम करेगा, सुफियानी, अबू सुफियान के नस्ल से होगा, बेइंतहा पत्थर दिल होगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं वो दाइश है, वही फ़ौज है। देखें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर ये ना हुए तो फिर ईमान कमज़ोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं आए, पता नहीं इसका मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे। ईमान मुतज़लज़ल होता है। इसलिए इमाम ने कहा कि तुम मत कहो ये वो है, ये अल्लाह पे छोड़ दो, वो फैसला करेगा ये वो दौर है या नहीं है। ठीक है, कहते बिल वक़्त, जो वक्त की मुशख़्ख़स करें कि इमाम 6 महीने में आने वाले हैं, 6 साल नहीं आएंगे, 600 साल नहीं आएंगे, सब झूठे हैं। सिर्फ और सिर्फ हत्ता हमारे मर्जा तक़लीद आयतुल्लाह भी कहते हैं कि कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कि इमाम का ज़ुहूर कब होगा, और इसके ऊपर कान नहीं धरने चाहिए कि इमाम का ज़ुहूर कब होगा। ठीक है, तो रजब के महीने में 6 महीने पहले इमाम के ज़ुहूर से 3 क़याम करेंगे। एक आएगा शाम, सीरिया से, शाम से आएगा दमिश्क के नज़दीक एक शहर से, सुफियानी। एक यमानी क़याम करेंगे यमन से, सैयद नहीं होंगे लेकिन बेइंतहा इमाम के चाहने वाले आशिक होंगे, और उनकी जो पूरी मूवमेंट है वो हिडन होगी। और एक सैयद क़याम करेंगे मशहद मुक़द्दस से, वो इंतहाई अहम है। वो सबको पता होगा कि ये वो सैयद हैं जो इमाम के ज़ुहूर से पहले हैं, क्योंकि यमन वाली तहरीक छुपी हुई होगी, हिडन होगी। लेकिन ईरान की जो तहरीक है वो सबके लिए वाज़ेह होगी। वो सैयद होंगे और इमाम हसन मुश्तबा के नस्ल से होंगे, यानी उनका शायद सरनेम, इमाम ने तो कहा कि खुरासानी, लफ्ज़ खुरासानी आया, लेकिन शायद सरनेम उनका तबातबाई हो, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा के नस्ल से हैं। ये 3 क़याम हैं जो निहायत अहम है ज़ुहूर से पहले। ये रजब के महीने में होंगे। माह रमज़ान के अंदर उसी साल ज़ुहूर से पहले शब क़द्र में एक चीख बुलंद होगी जिसमें ऐलान होगा इमाम के ज़ुहूर का, और उसी से शब क़द्र मुशख़्ख़स हो जाएगी कि ये शब क़द्र है। हर आदमी उस आवाज़ को सुनेगा, और जो उस वक्त इबादत में नहीं होगा उसके कान के पर्दे भी फट जाएंगे। हर आदमी अपनी ज़बान में उस ऐलान को सुनेगा, और हर आदमी ऐलान सुनेगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उस ज़माने में टीवी नहीं था, टेलीविज़न से। हमारे उलमा इस पे मुसर्र हैं कि नहीं, टीवी का ऐलान नहीं होगा, आसमानी निदा होगी। हर आदमी अपनी ज़बान में, चाहे टीवी देख रहा हो ना देख रहा हो, सुनेगा। ये होगा माह रमज़ान में, शब क़द्र के अंदर एक ऐलान इमाम के ज़ुहूर का। सब लोग अभी सुनना चाह रहे हैं, मैं इसको आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा। ये अब अलामात हो गए। एक तो दज्जाल का आना, 3 ये क़याम, फिर एक चीख, इसको सैहा अरबी में कहा गया है, सैहा। सैहा, सैहा कहते हैं निदाए आसमानी, चीख जिसे उर्दू में कहते हैं आप, निदा, निदाए आसमानी, आसमान से चीख बुलंद होगी। फिर और क्या अलामत है? ज़िल हिज के महीने में
حج پہ لوگ گئے ہوئے ہوں گے تو حج کے 4 دن بعد یعنی 14 یا 15 تاریخ کو ایسا کچھ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ ایک سید ہوں گے اور امام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ بہت ہی پاک دل ہوں گے، جوان ہوں گے، ایک بہت ہی پاک دل سید عالم دین ہوں گے، بہت بزرگ شخصیت ہوں گے جن کا ہر آدمی احترام کرتا ہوگا. بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کرے گا، اور اس کے ٹھیک 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن. یہ آخری علامت ہے، یہ امام کے ظہور کی آخری علامت ہے. ایک سید امام نے ان کو کہا نفس زکیہ، زکیہ نہیں، بہت سے لوگ زکیہ پڑھ جاتے ہیں، زکیہ یعنی پاک نفس، ایک بہت ہی پاک دل پاک کردار سید زیادہ ہوگا، کوئی جوان ہوں گے اور وہ حج پہ جائیں گے، ان کو کوئی چھری سے ان کو پیچھے ان کو چھری مارے گا اور ان کا باقاعدہ کمر کاٹ دے گا اور وہ وہیں خانہ کعبہ کے اندر سامنے شہید ہو جائیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس ایریا میں. یہ آخری شہادت ہوگی، اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا. اب تک کوئی اور سوال تو نہیں؟ آپ نے پوچھا تھا تو میں اب اہل سنت والجماعت جو ہیں امام کی غیبت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان کے علماء نے، دیکھیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مان لیں ہمارے بتائے ہوئے امام علیہ السلام کو تو پھر ان کو پہلے 11 کو ماننا پڑتا ہے. اگر کوئی 12 کو مان لے تو پھر وہ یا اپنے راستے کو رکھے یا پھر ہمارے راستے کو رکھے. تو بنیادی اختلاف یہاں سے ہو جاتا ہے. ان کے لیے مجبوری یہ ہے کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. حتیٰ ابھی بہت سے علماء، میں آپ کو یوٹیوب پہ دسیوں کلپس دکھا سکتا ہوں کہ ان کے بزرگ علماء نے مانا کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، انہیں معصوم بھی مانتے ہیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے فضائل کے قائل ہیں، ان کے مصائب کے قائل ہیں. لیکن ہم سارا جو اپنا سلسلہ اس کو ہم نفی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگ 12 السلام کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے. تو اب یہ پوری بحثیں ہیں جس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں. سب سے روشن فکر اور سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے ہمارے سنی بھائیوں کا امام جلال الدین سیوطی کو. 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں. کتنی؟ ہر موضوع پہ کتاب ہے. تفسیر ہے در المنثور، حدیث کی کتاب ہے، تاریخ ہر موضوع پہ کتاب ہے. تاریخ میں انہوں نے لکھا تاریخ الخلفاء، اور حدیث یہی قرار دی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں، کچھ نے کہا بنو امیہ کے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں بنو عباس کے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں یہ ہوں گے وہ ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں لیکن میں خود نہیں جانتا یہ 12 کون ہیں. کیوں؟ اگر وہ مان لیں تو پھر ہمارے علاوہ کوئی بھی 12 کا ماننے والا نہیں ہے. تو یا پھر وہ اپنا عقیدہ چھوڑیں یا پھر اس کو رکھیں. تو پھر وہ تھوڑا بہت ان کے لیے مشکل ہے. کوئی سے حل نہیں کر سکا اب تک سوائے شیعہ اثنا عشری کے. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اختلافی باتوں کو ہم یہاں پہ زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جائیں اور ایک بحث پھیلتی چلی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہم یہاں پہ جتنے بھی اب آئے ہیں وہ ایک بحث کو سن لیں. امام مہدی علیہ السلام سے متعلق اگر اور کوئی سوال ہوگا اس موضوع سے میں جواب دوں گا، نہیں تو میں آگے بڑھوں گا. اچھا، شیعوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چند چیزیں بے انتہا ضروری ہیں. امام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کرو. یہ آیت اللہ سیستانی سے میرے سامنے سوال کیا گیا، میں ترجمہ کر رہا تھا. آیت اللہ سیستانی یہاں وہ بیٹھے ہیں، یہاں میں بیٹھا ہوں، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں ترجمہ کر رہا تھا، وہ فارسی میں اس کا جواب دے رہے تھے، میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا. برطانیہ کا قافلہ گیا ہوا تھا. وہاں پہ ایک نوجوان نے کہا کیا ایسی چیز ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کہ جو حضرت علی کے پاس بھی نہیں تھی یا رسول خدا کے پاس نہیں تھی، کہ وہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کر لیں گے اور معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ رسول خدا یا حضرت علی یا دوسرے ائمہ ہمارے وہ عدل و انصاف کی دنیا میں حکومت قائم نہیں کر سکے. تو کیا امام زمانہ کے پاس، امام مہدی علیہ السلام کے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ تو عادل سیستانی نے جواب دیا جو آپ کے سوال کا جواب ہے. انہوں نے کہا امام مہدی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول خدا کے پاس نہیں تھی یا امام علی علیہ السلام کے پاس نہیں تھی. رسول خدا کے پاس کچھ کم نہیں تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس کچھ کم نہیں تھا، امام حسن امام حسین ہمارے 11 اماموں رسول خدا کے پاس جناب کسی کے پاس کچھ کم نہیں تھا جو امام زمانہ کے پاس ہے. کہ کمی معاشرے میں تھی، کمی رسول خدا میں، حضرت علی میں، امام حسن امام حسین میں نہیں تھی، کمی معاشرے میں تھی. اس بیداری کی، اس ادراک کی، اس فہم و فراست کی، اس اطاعت کی کہ جو رسول خدا کے لیے ضروری ہے، جو امام علیہ السلام کو ماننے کے لیے ضروری ہے. تو کمی معاشرے میں تھی، لوگ اس طرح سے اتباع نہیں کرتے تھے.
ماذا قال آنفا، ابھی سورہ محمد کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں، قرآن میں دیکھیں آیتیں، یہ بھی کیا کہہ رہے تھے اندر؟ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تھے باہر، رسول خدا کی بس میں بیٹھے باہر کہتے یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ یہ کوئی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ جنت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت علیہ السلام یہاں پہ حکم دیتے چلو میرے ساتھ جہاد پہ چلو، کہ یہ حضرت علی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی گرمی اتنی سخت ہے، ہم تو مر جائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا چلو فیصلہ کر لیں تاکہ مسلمانوں میں تقسیم نہ ہو، کہا ہم نے جاتے۔ یہ ائمہ علیہ السلام مظلوم جو ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا رسول خدا مظلوم تھے، امام مظلوم تھے، سارے ائمہ مظلوم تھے، وہ لوگوں کی وجہ سے مظلوم تھے۔ 12ویں امام صاحب کے ظہور جب ہوگا تو ہر آدمی میں اتنا ادراک ہوگا، حتیٰ ہمارے علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں صرف 2 کیمپ ہوں گے، اس پہ غور سے سنیں سارے نوجوان خاص طور سے، کہ صرف 2 کیمپ ہوں گے، امام مہدی کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا، صرف شیعہ نہیں ہوں گے، اس کو غور سے سنیے گا، صرف شیعہ نہیں ہوں گے، صرف 2 کیمپ ہوں گے، امام کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا، شیعوں میں، اہل سنت میں، کافروں میں۔ کافروں میں بھی ایسے ہوں گے اپنے دل سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج اگر ظہور ہوتا تو میں امام کے ساتھ ہوں، جب ظہور ہوگا تو کافر بھی، عیسائی بھی آئیں گے امام کی خدمت میں، اپنے جان قربان کرنے کا، اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ کہ یا صرف مخالف ہوں گے یا حامی ہوں گے، کہ کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی، صرف 2 کیمپ رہ جائیں گے، یا حامیوں کا یا مخالفین کا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں ایک پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، شیعہ نہیں ہیں، ان کا شعر اچانک ذہن میں آیا، یہ 2 مصرے ہیں، سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین، شیعہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، شیعہ شاعر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ پتہ نہیں پہنچا پائے نہیں، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، یعنی میں انتظار میں ہوں اپنے زمانے کے حسین کا، ہمارے زمانے کے حسین کا نام مہدی ہے۔